جب کوئی شخص خاموشی سے آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو یہ 10 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کا مقدر ہو، رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں، کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ کو ہر شر، ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو، سب خواہشات آپ کی پوری ہوں اور آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں۔ اللہ آپ کو ایسا نیک ہم سفر عطا کرے جسے پا کر آپ گزرا ہوا مشکل وقت بھول جائیں۔ اللہ آپ کو سکون عطا کرے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے آس پاس موجود ہوتا ہے، وہ ایک عام ہجوم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کی موجودگی ہوا میں ایک الگ ہی کمپن چھوڑتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس آپ کی طرف دیکھتا ہے، وہ ہنستا ہے، سب کے ساتھ گل مل جاتا ہے، لیکن جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو اس کی مسکراہٹ بدل جاتی ہے، کیونکہ کچھ احساسات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، وہ صرف ارد گرد کی ہوا میں تیرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ذرا حساس ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اپنے دل میں آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آج ہم ان 10 نشانیوں پر بات کریں گے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کوئی آپ کے آس پاس موجود شخص آپ کو پسند کرتا ہے۔ پہلی نشانی، اس شخص کی نظریں آپ پر جم جاتی ہیں۔ جب وہ شخص آپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نظریں باقی سب کی طرح نہیں ہوتی۔ اس کا دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جلدی نہیں ہوتی، کوئی کھیل نہیں ہوتا، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، جیسے اس کی آنکھیں آپ کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ آرام دہ نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں اسے دھوکہ دیتی ہیں۔ کبھی وہ اچانک نظریں ہٹا لیتا ہے، کبھی تھوڑی دیر رک کر مسکرا دیتا ہے، جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو سنبھل جا۔ بعض اوقات وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو کسی خاص وجہ کے بغیر دیکھتا ہے، اور جب آپ کی نظریں اس سے ملیں تو ایک دم بے چینی اس کے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی آنکھیں اتنا کچھ کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا، وہ آپ کو محسوس بھی کر رہا ہے۔ وہ نظروں سے کچھ مانگتا نہیں، صرف ایک جڑاؤ ڈھونڈ رہا ہے۔ دوسری نشانی، آپ کی موجودگی اس کی توانائی کو بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ماحول اچانک بدل گیا ہے۔ وہ وہاں معمول کے مطابق تھا، ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، لیکن اب اس کی چال، اس کا چہرہ، اس کی پوری شکل تھوڑی الگ ہو گئی ہے۔ آپ کے آنے سے اس کا دھیان بکھر جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو معمول پر لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اشاروں میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ضرورت سے زیادہ توانائی سے بھرپور لگتا ہے، اور کبھی کبھی بہت خاموش، کہیں کھویا ہوا۔ آپ کے آنے پر اس کی مسکراہٹ تھوڑی سچی لگتی ہے، اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ اب وہ کسی کے مزاح میں ہنستا نہیں، کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا ہے آپ کے پاس۔ وہ خود ان سب باتوں پر توجہ نہیں دیتا، لیکن یہ تبدیلی اس کی پوری توانائی میں نظر آتی ہے۔ اس کی آواز کا لہجہ قدرے نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کرنے لگتا ہے۔ یہ احتیاط نقلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کی روح میں موجودگی کا تاثر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس آتے ہی اس کے اندر کا شور سکون میں بدل جاتا ہے، اور وہی سکون اس کے چہرے پر اتر آتا ہے۔ کبھی وہ خود کو سنبھال نہیں سکتا، لیکن اس ہلکی گھبراہٹ میں اس کے دل کی حقیقی کشش چھپی ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، خاموشی میں بھی بے چینی۔ جب انسان کسی کو دل سے پیار کرتا ہے تو اس کے الفاظ اکثر رک سے جاتے ہیں۔ وہ کھل کر بول نہیں سکتا، مگر خاموشی میں ایک قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی موجودگی میں اچانک خاموش ہو جاتا ہے، کبھی بات کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی وہ بلا وجہ ہنس دیتا ہے،
صرف اپنی آواز کی بے چینی کو چھپانے کے لیے، کبھی بالکل خاموش رہ کر اپنے ہاتھوں سے کھیلتا رہتا ہے، جیسے اسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ خاموشی اس اندرونی جدوجہد کی زبان ہے جہاں چاہت اور خوف آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کوئی لفظ بول دیا تو سب بدل سکتا ہے، اس لیے وہ بول کر سب کچھ توڑنے سے ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نوٹ کریں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھنے کے لیے مڑتا ہے، لیکن جلدی سے نظریں ہٹا لیتا ہے یا اچانک اس کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے لمحات اس کے اندر کی بے چینی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر اس کے اندر بے چینی چلتی رہتی ہے۔ یہ غیر آرام دہ خاموشی سب سے زیادہ کہتی ہے کہ اس کے الفاظ ابھی تیار نہیں ہیں، لیکن اس کا دل پہلے ہی کہیں کھو گیا ہے۔ اگر آپ ذرا احساس ہیں تو آپ اس شور کو سن سکیں گے، وہ جو آپ سے کہنے سے قاصر ہے، وہ آپ کے اندر بہت آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ چوتھی نشانی، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتا ہے۔ چھوٹی چیزیں اکثر بڑی سچائیوں کو چھپا دیتی ہیں۔ جب کوئی واقعی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ایک ایک کر کے اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور انہیں اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ آپ نے کوئی چھوٹی سی بات کہی ہوگی اور کچھ دنوں بعد وہی بات وہ شخص احتیاط سے یاد دلائے گا۔ یہ یاد دلانا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ سننے اور پرواہ کرنے کا ایک سادگی بھرا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ آپ کے الفاظ میں چھپے ہوئے مزاج، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی تمام چھوٹی چھوٹی عادات کو نوٹ کرتا ہے۔ جب وہ ان باتوں کو بغیر کسی دکھاوے کے دہراتا ہے، تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذہن میں جگہ بنا چکے ہیں۔ یہ منتخب یاد رکھنا کوئی جنون نہیں ہے، یہ صرف اس شخص کی ذہانیت ہے، وہ جو آپ سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے ذریعے آپ کی دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے۔ جب کوئی آپ کے بارے میں اسی طرح بات کرتا ہے جیسے آپ نے کی تھی، تو وہ صرف باتوں کو دہرا نہیں رہا ہے، وہ آپ سے جڑ رہا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب کشش گہرائی میں بدلتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی بلا وجہ چھوٹی باتوں کو یاد نہیں رکھتا۔ جب کوئی آپ کی چھوٹی چھوٹی یادوں کو اپنے اندر پالتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی، اس کا رویہ متضاد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ بہت قریب آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ کہنے والا ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کے کلام میں کشادگی ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ اتنی ہی تیزی سے خود کو دور کھینچ لیتا ہے، کبھی میسج کا جواب دیر سے دینے لگتا ہے، کبھی بات چیت اچانک ادھوری چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید اب اسے دلچسپی نہیں رہی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ دراصل اس کا خوف بڑھ گیا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ آپ کی طرف زیادہ جھک نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کے جذبات کی گہرائی کا اندازہ ہو جائے۔ وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے پاس جاؤ اور دماغ کہتا ہے سنبھل جاؤ۔ کبھی وہ بہت نرم ہو جاتا ہے اور کبھی اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ بات کرتا ہے، کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تضاد کسی ابہام کی علامت نہیں ہے، یہ اس جذباتی دباؤ کا نتیجہ ہے جو ایک شخص محسوس کرتا ہے جب وہ حقیقی تعلق محسوس کرتا ہے۔ وہ آپ کو کھونے سے پہلے خود کو روکنا چاہتا ہے، اور یہ روکنا اس کا سب سے بڑا اظہار ہے، کیونکہ اگر وہ کچھ محسوس نہیں کرتا تو وہ اتنا ڈر بھی محسوس نہ کرتا۔ چھٹی نشانی، اس کی آواز اور لہجے میں تبدیلی۔ جب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی آواز دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر وہ دوسروں سے تیز، پراعتماد اور کبھی کبھی بلند آواز سے بولتا ہے، لیکن جب آپ اس کے آس پاس ہوتے ہیں تو اچانک اس کی آواز میں نرمی آ جاتی ہے۔ کبھی وہ نروس ہو کر تھوڑا دھیما بولتا ہے، اس کا ہر لفظ تھوڑا متحد ہوتا ہے، جیسے وہ کسی مقدس چیز سے بات کر رہا ہو۔ وہ اپنی باتوں کو سوچ سمجھ کر بولنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ ہر لفظ کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ بات چیت کسی کے طور پر نہیں، بلکہ یہ ایک تجربے کی طرح ہوتی ہے۔
اس کی آواز میں جو ہلکی سی لرزش ہے وہ خوف سے نہیں ہے بلکہ گہرائی کے بارے میں ہے۔ کبھی اس کی ہنسی میں اپنا نام سنائی دیتا ہے، کبھی اس کی خاموشی میں وہ سب چھپا ہوتا ہے جو وہ بول نہیں پا رہا۔ کبھی کبھی محبت پہلی آواز میں سنائی دیتی ہے، بولنے سے پہلے محسوس ہوتا ہے، اور اگر غور سے سنیں تو اس کی آواز کا بدلتا ہوا لہجہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر جگہ بنا لی ہے۔ ساتویں نشانی وہ لاشعوری طور پر آپ کے اشاروں یا الفاظ کی نقل کرنے لگتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور واضح نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کی کوئی عادت، کوئی بھی اظہار یا لفظ بالکل آپ کی طرح استعمال کرتا ہے؟ وہ آپ کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا دماغ آپ کی لہر میں چلنے لگتا ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کی عادتیں، سب کچھ آہستہ آہستہ اس کے اندر اتر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کے الفاظ کو دہراتا ہے اور خود بھی مسکراتا ہے۔ یہ کوئی نقل نہیں بلکہ دلوں کا جوڑ ہے۔ جب کوئی کسی سے گہرا تعلق رکھتا ہے تو اس شخص کی جھلک اس کے لاشعور میں اترنے لگتی ہے۔ وہ آپ کی عادتوں کو اپناتا نہیں بلکہ آپ کے وائبس اس کے اندر اترنے لگتے ہیں۔ آٹھویں نشانی وہ آپ کے لیے وقت نکالتا ہے۔ کسی کے لیے وقت نکالنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن جب کوئی واقعی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی مصروف زندگی میں بھی اس کے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اتفاق سے پوچھتا ہے آپ کا دن کیسا رہا، یا بنا کسی خاص وجہ کے آپ کو کوئی جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی اچانک آپ کی پسند کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی کبھی آپ کی کسی ضرورت میں خاموشی سے مدد کرتا ہے۔ وہ ایسا نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ آپ اسے نوٹس کریں، اس کی موجودگی کو محسوس کریں۔ وہ صرف آپ کی دنیا کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنا شیڈیول تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتا ہے، کبھی کسی اور کام کے لیے ٹال کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ سے تھوڑی زیادہ دیر بات کر سکے۔ وہ یہ سب بول کر نہیں کہتا، کیونکہ اس کے لیے یہ اشارے الفاظ سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے قریب محسوس کریں، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو۔ نویں نشانی وہ آپ کی پریشانی میں خاموش ہو جاتا ہے۔ جب کوئی واقعی آپ سے جڑا ہوتا ہے، آپ کا مزاج، آپ کی توانائی، وہ آپ کے کچھ کہے بغیر یہ سب محسوس کرتا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ سے آپ کے تھکے ہوئے چہرے تک سب کچھ پڑھ لیتا ہے۔ اگر آپ کسی دن تھوڑا سا اداس محسوس کرتے ہیں تو وہ زیادہ نہیں بولتا، وہ کوئی سخت مشورہ نہیں دیتا، کوئی زبردستی مشورہ نہیں دیتا، کوئی حل تجویز نہیں کرتا، وہ بس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ کہیں، لیکن اس وقت میں وہ سمجھتا ہے کہ کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جہاں الفاظ مدد نہیں کر سکتے، تو وہ بس وہاں موجود رہتا ہے، آپ کے قریب لیکن مداخلت کیے بغیر۔ کبھی وہ صرف نظر ڈال کر پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک ہے، اور پھر اس کی نظر میں وہی ہمدردی ہوتی ہے جو ہزاروں الفاظ میں نہیں مل سکتی۔ وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی خاموشی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ اس بھاری پن کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس وقت اس کی خاموشی اس کا اظہار بن جاتی ہے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ ایک گہرا تعلق ہے، جہاں آپ کی پریشانی اس کے چہرے پر اتر آتی ہے۔ وہ اسے بغیر کسی توقع کے شیئر کرتا ہے، کیونکہ جب سچا تعلق ہوتا ہے تو دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سنتا، وہ آپ کی توانائی کو سنتا ہے، اور اس توانائی میں آپ کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ 10ویں نشانی وہ خود کو بہتر بنانے لگتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو سب سے پرسکون اور سب سے گہری ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کوئی شخص اچانک اپنا لباس، بولنے کا انداز، اپنے کام کرنے کی عادت بدلنے لگتا ہے؟ وہ بغیر کوئی وجہ بتائے تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اب زیادہ نظم و ضبط کا خیال رکھنے لگتا ہے، اپنی عادات کو سدھارتا ہے، اپنے باطن کو بہتر بناتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں پر کام کرتا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو اس بدلاؤ کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ ہیں۔ وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی موجودگی نے اس کے اندر کچھ جگا دیا ہے۔ اب وہ خود کو اس سطح پر لانا چاہتا ہے جہاں وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو،
جہاں وہ اپنے آپ کو آپ کے قابل محسوس کرے۔ کبھی کبھی وہ اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دیتا ہے، کبھی کبھی اپنے رویے میں پختگی لاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بدلاؤ اس سچائی کا اثر ہوتا ہے جو کسی سچے جڑاؤ سے آتی ہے۔ یہ اس تعلق کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کی موجودگی سے خود کو پہچاننے لگتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو صرف پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ نے اس کی زندگی کی سمت کو بدل دیا ہے۔